پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک صاحب تشریف لائے کہ میرا بیٹا بہت کماتا ہے لیکن مجھے کچھ نہیں دیتا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بیٹے سے کہا انت ومالک لابیک، کہ تم بھی اپنے باپ کے ہو اور تمہارا سارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ تو اس وقت اگر ہم کچھ کما رہے ہیں، اگر ہمارے پاس کچھ دولت ہے، کچھ پیسے ہیں، تو وہ سب ہمارے باپ کا ہے، اس کی ملکیت بھی ہمارے باپ کی ہے۔ تو جس طرح ہم یہ حق سمجھتے ہیں کہ اپنی اولاد پر خرچ کریں، بیوی پر خرچ کریں، اسی طرح ہم یہ بھی حق سمجھیں اور اللہ کی طرف سے عائد کیا ہوا فریضہ سمجھیں کہ ہم اپنے والدین پر خرچ کریں، ان کی ہم مالی ضرورتوں کو پوری کریں۔ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ہمارے پاس اتنی فراخی نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین پر خرچ کر سکیں، تو اس چیز کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب آپ اپنے والدین پر خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو نوازے گا۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی رزق میں کشادگی کر دی جائے، اس کا رزق خوب پھیلا دیا جائے، اس کے رزق میں وسعت ہی وسعت ہو، کشادگی ہی کشادگی ہو، فراخی ہی فراخی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین پر خرچ کرے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے، یعنی اس کے رزق میں خوب برکت ہو اور اس کی عمر لمبی کر دی جائے، تو وہ صلہ رحمی کیا کرے، وہ رشتہ داری کو جوڑا کرے۔ یعنی آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں فراخی ہو اور آپ کی عمر لمبی ہو تو آپ صلہ رحمی کریں، رشتہ داری کو جوڑیں۔ تو سب سے بڑی رشتہ داری یہ ہے کہ ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ صلہ رحمی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ تو جب ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ان کے اوپر اپنا پیسہ، اپنا روپیہ خرچ کریں گے، تو اللہ رب العزت ہمیں نوازے گا۔ اور یہ جو ہمارا بہانہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے ہم خرچ نہیں کر رہے ہیں، اے بھائی جب آپ خرچ کریں گے تو آپ کو اللہ رب العزت خوب پیسے دے گا، اور جب والدین کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی تو پھر آپ کے رزق کی برکت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ دنیا میں بھی ترقی کریں گے اور آخرت میں بھی ترقی کریں گے۔ اور جب ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اپنے معاملے کو درست رکھیں، تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری طرف سے کوئی فضل چل رہا ہے، یہ ہماری طرف سے کوئی احسان چل رہا ہے، بلکہ یہ تو ہمارے اوپر ایک فریضہ ہے جو اللہ رب العزت نے عائد کیا ہے، اور ہم پر لازم ہے، واجب ہے اور فرض ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں۔ وہ بوڑھے ہو جائیں اور انہیں ہماری خدمت کی ضرورت ہو تو ہم ان کی خدمت کریں، اگر انہیں ہمارے مال کی ضرورت ہو تو ہم ان پر اپنا مال خرچ کریں، اگر وہ بیمار ہوں تو ہم ان کا علاج کرائیں، اگر انہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو ہم ان کی ضرورت کا سامان فراہم کریں۔ یہ ہمارا احسان نہیں ہے بلکہ یہ ہم پر لازم ہے۔ اور غور کیا جائے کہ والدین نے ہمیں بچپن میں کس طرح سے پالا پوسا، انہوں نے ہماری گندگیاں صاف کی، انہوں نے ہمیں اپنے کاندھوں پر بٹھا کر بولنا سکھایا، انہوں نے ہاتھ پکڑ کر ہمیں چلنا سکھایا، وہ خود دھوپ میں رہے لیکن ہمیں چھاؤں میں رکھا، وہ خود بارش میں بھیگتے رہے لیکن ہمیں انہوں نے بارش سے بچا کر رکھا، وہ ٹھنڈی جھیلتے رہے لیکن انہوں نے ہمیں ٹھنڈی سے بچائے رکھا۔ تو کیا جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ہم پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے قرآن پاک میں انسان کو یہ دعا سکھائی، کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، آپ کہیے کہ اے میرے رب، میرے والدین پر ایسا ہی رحم کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دعا میں انسان کو یہ بھی سکھایا کہ جب تم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہو تو تم یہ بھی سوچو کہ تمہارے بچپن میں تمہارے والدین نے کس طرح سے پالا پوسا، تمہیں کس طرح سے انہوں نے پرورش کی، تمہارا کس طرح سے انہوں نے خیال رکھا، جس طرح سے تمہارے بچپن میں انہوں نے تمہیں پالا پوسا ہے، اب تم ان کے بڑھاپے میں ان کا خیال رکھو۔